اتنا سن کر رحم کی امید تھی، لیکن دیکھا کہ چہرے پہ تماچے مار رہے ہیں۔ حسین کی یتیم ہے، علی اصغر کا جھولا اٹھا لے گئے، بیمار زین العابدین کے نیچے جو چادر پڑی تھی بستر کا وہ بھی چھین لے، حتیٰ کہ آخری میں بیویوں کی چادر بھی لے، چادریں اچھی جن کے گھر میں بغیر اجازت کے جبریل نہیں آتے تھے ان کی چادریں اچھی۔ آخری میں یہ ہوا کہ 11 محرم کی صبح کو ان کے ہاتھ باندھے گئے، چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹے جو ہیں قد کے تو وہ جھک کر بیٹھیں گے تو بڑوں کو بھی جھکنا پڑے گا، اور بڑے اٹھیں گے تو چھوٹوں کو تکلیف ہوگی۔ اور ان کی سواریوں کی نکیل جو کئی دن سے بیمار تھے زین العابدین، ان کے ہاتھ میں تھی اس حالت میں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، گلے میں توق۔ کون بھولے گا اس داستان کو؟ اقبال کہتے ہیں غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ گلے میں توق ڈالا، ہاتھ میں ہتکڑیاں۔ لوگ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو مجھے دیکھ کر کے کبھی وہ منظر یاد آتا ہے، ایک یہ سید ہیں جس کے ہاتھ چومنے لوگ دوڑ سیدوں کی، ایک وہ سید تھا جس کے ہاتھ میں اللہ کے دین کے لیے ہتکڑی، جس کے گلے میں توق تھا، پھولوں کا ہار نہیں، توق، پتھر کا توق، لوہے کا توق، اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ امام زین العابدین امام محمد باقر سے کہتے ہیں باقر میرے ہاتھ میں جب پھوپھی امی کی سواری کی نکیل دی گئی تو مجھ سے اٹھا نہ جاتا تھا، میں نکیل لے کر کے مجھ سے کہا اٹھ کر کھڑے ہو جا، میں کھڑے ہوا لیکن گر پڑا، جب گر پڑتا تھا تو مجھ پر چابک پڑتی۔ بہرحال کیسے انہوں نے وہ دل نکالی، کیا ان کے مصائب تھے، تاریخ میں موجود ہے، بیان بھی ہوتے ہیں، جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ لٹا پیٹا قافلہ کوفہ میں پہنچا۔ جب کوفہ قافلہ گیا تو اعلان کیا گیا، ایک مورخ لکھتا ہے، ایک اعلان کیا گیا کہ جو لوگ راستے پہ بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے ان لٹیروں کو ہم نے قتل کر دیا، اور ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنا کر کے لایا جا رہا ہے۔ تو ذرا کوفہ والے تماشا دیکھ کے باہر نکلے، کیونکہ ان کو خیال تھا کہ اگر امام حسین کو قتل کر کے لائیں گے کہیں گے تو تب تو ہنگامہ ہو جائے گا، کوئی باہر نکلے گا کہ بہت فساد ہوگا۔ تو کیا اعلان کیا تاکہ دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اعلان کیا تھا؟ لٹیروں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو بیویوں کو قیدی بنا کے لایا۔ تو کوفہ والوں میں جوش تھا، ذرا دیکھیں تو ان بہادروں نے 3 لٹیروں کو قتل کیا اور ان کی بیوی بچے آ رہے، تو کوفہ والوں میں ابھی بھی محبت علی باقی تھی، کیونکہ مولائے کائنات نے ایک وقت گزارا تھا کوفہ کے اندر، سیدہ زینب نے ایک وقت گزارا تھا، حسنین کریمین نے ایک زمانہ گزارا تھا، تو ان کو انتظار تھا کوفہ والوں کو کہ کون آ رہا ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات تھی کہ اگر جو قیدی آتے نا، قیدی لوگ، ان قیدیوں کو اگر کھانا کھلاؤ تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ قیدیوں کو کھانا کھلانے سے، صدقہ دینے سے، بنائے کرتے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ قرآن میں بھی قیدی کو کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے، یتیم کو کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے، تو مسکین کو کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا قیدی آ رہے ہیں، قصور تو ان کے مردوں نے کیا، لیکن ان کی وجہ سے بیویاں اور بچے قیدی بن گئے، ہم نے صدقہ دے دیا۔ تو جب وہ کٹے ہوئے سر آگے آئے، رات کے وقت قافلہ پہنچ چکا تھا، باہر کوفہ میں رکایا کہ رات کو ہم دکھا نہیں سکیں گے لوگوں کو، صحیح میں نظر نہیں آئے گا تو تماشا نہیں ہوگا، تو تماشا کر رہے تو صبح لے جاؤ۔ اور صبح جب کٹے ہوئے سر آئے تو وہ پہچانے نہیں جاتے، گرد میں، غبار میں، خون میں سب چہرے لپٹے ہوئے تھے، کیونکہ شہادت ہوئی تھی نا، پہچانے نہیں جاتے تھے چہرے۔ پیچھے بیویاں تھی، سیدہ زینب اس کا منظر یوں بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں کہ جب کوفہ آیا اور تماشا دکھانے لگے تو ہم نے اپنے چہرے چھپا لیے، ایک دوسرے سے چہرے چھپا لیے، اونٹ کے کجاور سے چہرے چھپا لیے۔ تو سیدہ سکینہ کو اور سیدہ زینب کو ایک ساتھ باندھا گیا تھا رسی سے، اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر دونوں کو بٹھایا گیا۔ تو جس وقت کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کی عورتوں نے کہا صدقہ صدقہ، روٹیاں، کھجور اور کچھ کھانے پینے کی چیز چھتوں پہ چڑھ کے پھینکا، اے مسکینوں، اے قیدیوں، یہ صدقہ ہے۔
تو سیدہ سکینہ اس دن، جس دن سیدہ سکینہ پر صدقے کے نام پہ روٹی پھینکی جا رہی تھی، اس دن سیدہ سکینہ کی بھوک کو 6واں دن ہو گیا تھا یا 8واں دن ہو گیا تھا، کیونکہ پورے رستے میں یزیدیوں کا دیا ہوا کھانا انہوں نے قبول نہیں کیا اس وقت تک۔ اب آپ مجھے بتائیں 6 دن یا 8 دن کی بھوک، دونوں قول آپ الگ الگ ہیں، اگر کم سے کم 6 دن بھی پکڑنے 8 دن نہ پکڑیں، اور اس وقت کی بھوک کے بعد بچی کتنے سال کی ہے؟ صرف 7 سال۔ بچی کیا کہوں، شہزادی میرا مذہب و مسلک ادب ہے، شہزادی سکینہ کتنے سال کی ہے؟ صرف 7 سال۔ وہ کتنے دن کی ہے؟ 6 دن کی۔ غم اندو ہر قسم کا امتحان جھیل کر آئی ہیں۔ ارے اگر 24 گھنٹے کا تو روزہ ہوتا بھی نہیں، 16-18 گھنٹے کا روزہ ہو تو افطار کے وقت لوگوں کے ہاتھوں سے تسبیحاں گرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں موسیقی کی اذان دینا بھول تو نہیں، کیا اعلان کرنا بھول تو نہیں، یہ کیفیت ہوتی، کوئی شربت کو تکتا ہے، کوئی کھانے کی چیزوں کو تکتا ہے۔ یہ 16-18 گھنٹے کے روزے کا حال ہوتا ہے۔ 16-18 گھنٹے کے روزے تو انڈیا میں ہوتے بھی نہیں ہے، پچھلی ممالک میں ہوتے، لیکن ہمارے یہاں تو 14-15 گھنٹے کے 16 گھنٹے کے روزے پر کیا کیفیت لوگوں کی ہوتی ہے۔ مئی کے مہینے میں ہائے ہائے کرتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ تو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ بتاؤ جیسی اذان ہوئی افطار کے وقت کا اعلان ہوا، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، بیٹے کو باپ کا، باپ کو بیٹے کا خیال نہیں ہوتا، بیوی کو بچوں کا، بچوں کو بیوی کا خیال نہیں ہوتا۔ 6 دن کی بھوکی شہزادی سکینہ ہے، اور جب صدقے کی روٹی یہ آواز کے ساتھ آتی ہے، اے قیدیو یہ صدقہ لو صدقہ، تو سکینہ سیدہ زینب سے پوچھتی پھوٹی امی ہمارے رسول نے ہم پہ صدقہ لانا نے حرام کیا ہے، تو کیا 6 دن کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ 6 دن کی بھوک کے بعد کیا ہم پہ صدقہ اب حلال ہو گیا؟ صدقہ حلال ہے؟ تو سیدہ زینب نے غصے میں کہا کوفہ والو، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے رسول نے ہمیں رسول۔ تب ان کو پتا چلا کہ اس حالت میں کون آیا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، صدقہ سود کی طرح حرام نہیں، صدقہ کہاں؟ صدقہ مال کا میل، بس میل ہی ہے نا، اور سود جہنم کی آگ۔ مجھے حیرت ہے 6 مہینے کی بھوک پر 7 سال کی شہزادی سکینہ جب صدقہ کھانا پسند نہیں کرتی کہ نانا نے حرام کیا ہے، او حسینیوں یہ سود جو پیپ ہے جہنمیوں کا، یہ خون ہے جہنمیوں کا، یہ جہنم کی آگ ہے، تم کس منہ سے کھاتے ہو؟ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کس منہ سے حسینی کہتے ہو؟ یہ مولا حسین کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ 7 سال کی شہزادی نے کہا 6 دن کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے، اور نہیں بیٹے ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں کھایا، صدقہ قبول بھی نہیں فرمایا۔ یہ تھی تربیت ایمان، یہ دین پر عمل تھا۔ جو ان کو سردار مانتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، اس طرح وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مفتی اعظم کو، بلکہ مصطفیٰ رضا کو جس چیز نے مفتی اعظم بنایا وہ یہی جذبہ کہ انہوں نے اہل بیت کو جس راستے پہ چلتے دیکھا، جس راستے پہ چلے وہ اسی راستے پہ چلے۔ مجھے بس ایک بات یاد آتی ہے ان کی، کس تقوی پر ان کا عمل تھا۔ مفتی اعظم کو ان کے معاصرین میں جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کا تقوی، ان کی خشیت ربانی۔ اچھا یہ بات میں آج آپ کو کہہ دوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ذکر زیادہ کرتا ہوں، توجہ کرنا تھوڑا سا، میں اپنے علماء سے توجہ چاہتا ہوں، سبق سنانے کے لیے سے بات کہنا، اگر غلطی کروں تو ابھی اصلاح کریں گے۔ میں ذکر زیادہ کرتا ہوں، تسبیح زیادہ پڑھتا ہوں، 13, 14, 15 تاریخ کے ہر مہینے روزے رکھتا ہوں، پھر جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہوں، پھر میں لوحے قرآن بھی پڑھتا ہوں، دلائل الخیراء بھی پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، بہت کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ولی ہو گیا، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ولی سے کم سمجھتے ہی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا،
انسان کثرت عبادت کی وجہ سے ولی نہیں بنتا. بات یاد رکھنا, کثرت عبادت کی وجہ سے ولی نہیں بنتا, بلکہ گناہ سے بچنے میں وہ جتنا محتاط ہوتا ہے اتنا وہ بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے. اگر آپ دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں, 3,000 بار نشید پڑھ رہے ہیں, ذکر اذکار کثرت سے پڑھ رہے ہیں, 13, 14, 15 کے روزے بھی رکھتے ہیں, پھر جمعرات کے روزے بھی, گناہ سے نہیں بچتے, غیبت بھی کر رہے ہیں, چغلی بھی کر رہے ہیں, دل میں بغض کینہ بھی, ولایت کی پہلی سیڑھی نہیں چڑھ سکیں گے, بلکہ وہ قبول بھی نہیں. فرمایا جس کے دل میں مومن کے لیے کینہ ہے اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے. بات سمجھ میں؟ تو شیطان کی یہ عادت ہے کہ وہ فرائض سے ہٹا کے نوافل میں الجھا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت عبادت اللہ کے بندوں, فرض پر عمل کرنا, حرام سے بچنا, اس سے بڑی کوئی عبادت ہے. یعنی دل کو کینے سے پاک کرو, یہ 13, 14, 15 کے روزے سے بہتر ہے. ٹھیک اسی طرح کثرت سے ذکر کرو, اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو عورت کو دیکھنے سے, نامحرم کو دیکھنے سے بچاؤ. تقوی پر عمل کرو, گناہوں سے بچو. یہ اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ نے جنت کا ذکر کیا تو کیا ذکر کیا؟ جنت کس کو ملے گی؟ نیکوں کو ملے گی. ان الابرار لفی نعیم, نیکوں کے لیے جنت ہے. ٹھیک, لیکن ولایت کا ذکر کیا تو نیکوں کا ذکر نہیں کیا. نیکیوں سے جنت ملتی ہے. اللہ کس سے ملتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیسے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. کثرت سے نیکی کرنے والے کو ابراروں میں شمار کیا جاتا ہے, اور جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے. تو اللہ نے جہاں جہاں دوستی کا تذکرہ کیا, نیکی کا نہیں بلکہ گناہ سے بچنے کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے, لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی کرے گا. کسی نے کہا ان اولیاء الا المتقون, اللہ کے دوست وہی ہیں جو گناہوں سے بچنے والے, متقی, اللہ سے ڈرنے والے. حضور مفتی اعظم تقویٰ کرتے, ان کی پرہیزگاری, انہوں نے اہل بیت کو کیا بنایا تھا؟ آئیڈیل بنایا, سردار مانا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضور مفتی اعظم ممبئی کے ایک سیٹ صاحب کے گھر میں, وہ بھی سیٹ کے گھر میں رکھتے تھے, ہم لوگ بھی زیادہ تر سیٹوں کے گھر میں رکتے ہیں. اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی عام طور پہ جب آدمی غریب ہوگا تو اس کے گھر میں انتظام نہیں ہوگا مہمان کو روکنے کا, تو کیا کہاں رکھے گا, کیا کرے گا. تو آدمی یہی دیکھتا ہے کہ چلو بھئی علماء آئے, پیر صاحب آئے, سید صاحب آئے, کسی سیٹ کے گھر میں روکیں, کیونکہ اس کے گھر میں 2 کمرے ایکسٹرا ہے, کچھ سامان وغیرہ ہے. لوگوں کو بھی بہت زیادہ اعتراض کی, پیر پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, فقیر پہ بھی کرتے ہیں, علماء پہ بھی کرتے ہیں, سب پہ. جو علماء پہ اعتراض کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں عالم پیدا نہیں کرتا. قریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا, اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا. بہت لوگوں نے کوشش کی, نہیں ہوتا تھا, تو کسی نے کہا کہ اب اس کا منہ قبلے کی طرف نہ کرو, کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ علماء مشائخ کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا تھا. جو علماء مشائخ سے منہ پھیرتا تھا اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہوتا. میری قوم کہانی دے بگڑے ہوئے ہیں, کوئی چیز بے منی نہیں کرتی. علماء کو تو جب وہ اپنا نوکر سمجھتا, مسجد کے ٹرسٹی بن جائے تو ایسا لگے جیسے امام ان کا غلام. امام کی قدر کرو, جس کے پیچھے نماز پڑھتے اس کی عزت نہیں کرتے, تمہاری نماز کا ٹھکانہ کیا ہے؟ غلام سمجھ کے رکھتا ہے. ایک دن امام فاتحہ بھی نہیں آتا, تو دیکھتا اس مولوی کو جا کے, میرے گھر فاتحہ بھی نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں حیرت, افسوس, اتنا بگاڑ ہوا نا کہ اگر آپ اس کی اصلاح کرتے کرتے مر جائیں, مسائل ابھی بھی باقی ہے. کسی شاعر نے کہا تھا وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا, وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا, اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں. جو اندر سے کٹ جائے اس کا دامن رفو کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ بڑے نقصانات ہیں, بڑے ہم نے مسائل کی. بہرحال حضور مفتی اعظم رکے ہوئے تھے, ایک سیٹ صاحب کے, آپ اس کے باتھ روم میں تشریف لے گئے. اس کے باتھ روم میں گئے تو دیکھا کہ اس کے باتھ روم کے قریب میں جو واش بیسن لگا ہوا ہے نا, یہ لگا ہوا ہے, اس سے پانی کے قطرے ٹپک, تھوڑا سا غور کیجیے اس پر.
ہو سکتا ہے شاید آپ کے سر کے اوپر بھی جائے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو گے تو بہت کچھ ہے اس میں۔ اپنے گھروں میں بھی باتھ روم میں نل ٹپکتا رہتا ہے نا، کچرا کچرا، حضور مفتی اعظم نے اس کو بلایا سیٹ صاحب کو۔ آج کل تو سیٹوں کی اصلاح کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے، جس کی اصلاح کرو تو دوبارہ کہ انہیں روک نہیں ہوئی ہے بھی ایسے۔ ٹھیک ہے، نہ روکیں لیکن انسان کو چاہیے اللہ کی رضا۔ لوگوں کو اپنی مراد نہ بناؤ، لوگوں کی مراد بنو۔ اور آج ہم لوگوں کو مراد بنا، فلاں صاحب کی تعریف کریں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ کوئی کچھ نہیں دے گا۔ کوئی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا۔ اگر توقع کرنا ہے، دل لگانا ہے تو پھر رب محمد سے لگاؤ، جو دیتا ہے تو دینے والا بنا دیتا ہے۔ کسی سے دل مت لگاؤ، سب کو رکھو، باہر رکھو، دل میں یار کو رکھو۔ یہی تصوف ہے، یہ جانے تصوف، یہی ولایت کی طرف لے جانے۔ سیٹ صاحب کو بلایا، دیکھو کہ تمہاری نل سے پانی ٹپک رہا، یہ حرام ہے۔ پانی کا اس طرح ضائع ہونا، ایک ایک قطرہ، یہ حرام ہے، اسراف حرام ہے۔ یہ نل درست کر لو، جی حضور درست کر لوں گا۔ آئی گئی بات ہوئی، حضرت چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، پھر وہیں رکے، پھر دیکھا، پھر فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا یہ درست کر، یہ حرام کام تیرے گھر میں ہو رہا ہے، اب یہ نہیں دکھنا چاہیے۔ جی حضور اب نہیں ہوگا۔ پھر حضرت چلے گئے، تیسری مرتبہ آئے تو گھر میں سامان رکھنے سے پہلے نل کے پاس گئے اور اس کو دیکھا، اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سامان اٹھایا، خادم سے کہا سامان اٹھا، میں بھی اپنا سامان اٹھاتا ہوں۔ جس گھر میں حرام کام ہو رہا ہو اس گھر میں مصطفیٰ رضا نہیں رک سکتا۔ یہ لوگ موت کے بعد جن کی چادریں جو اپنی انگلیوں سے دباتے ہیں نا، یہ وہ لوگ، یہ مفتی اعظم تھے۔ اور کیا ان کا تذکرہ کروں، امام حسن اور امام حسین کے ایسے پرتو تھے مفتی اعظم۔ مجھے ان کے ایک بہت معتبر اور معتمد خلیفہ کے بیٹے نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم کو آخری عمر میں کسی حاسد نے زہر دے دیا، اور یہ بات ان کے طبیب نے بتائی ان کے خلیفہ کو، خلیفہ نے بیٹے کو بتایا، بیٹے نے مجھے بتایا، وقت آنے پر نام بھی بتا دیا۔ تو میں آتے آتے سوچ رہا تھا، میرے بھائی حافظ امین صاحب نے مجھے فرمایا کہ مفتی اعظم پہ بھی کچھ بول دینا، تو میں نے سوچا کہ مفتی اعظم کیسے آدمی ہے کہ حسن پاک اور حسین پاک کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، تو اللہ نے ان کی موت کا سبب میں حسنیت کی خیرات بھی رکھ دی اور حسینیت کی خیرات بھی رکھ دی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، یہ برکت بھی اس عاشق رسول کو مل گئی کہ ان کو زہر دیا۔ ان کے طبیب نے بتایا، آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کے طبیب نے جو علاج کرتا تھا کہ یہ زہر دیا ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ پر لوگوں نے بتایا کہ 3 سال تک غشی کی کیفیت ہے، عالم سکر میں رہتے، لیکن اس سکر اور غشی کی کیفیت میں بھی لوگوں نے یہ کرامت دیکھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آ جاتا اور آپ کو اٹھا کر کے کھڑا کیا جاتا، جب نماز شروع کرتے وقت کھڑا کیا جاتا پکڑ کے، نماز شروع کر دی اب کسی کے پکڑنے کی ضرورت نہیں، خود ہی رکوع و سجود کرتے۔ یہ مفتی اعظم تو یہ ہوا تو ان کو زہر بھی دیا گیا۔ اور دوسرا ان میں حسینیت کی خیرات بھی تھی، رنگ حسینیت بھی تھا۔ وہ بیان سن لیں، ایک بار کسی کے یہاں ممبئی میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کی عادت تھی تقریر وغیرہ نہیں کرتے تھے، وہ ایسی کوئی سامنے آ گیا تو اس کو پکڑ کے اصلاح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا بٹن کھلا ہوا ہے، ایسے دے بھائی بٹن لگا دو، بٹن لگوا دے۔ کوئی جو وہ ایسی گھڑی پہنا ہوا ہے جو ممنوع ہے، وہ اتروا دی، اس کو اتار دو۔ ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے جو ممنوع ہے، یعنی وہ ٹوک دیتے تھے، کسی کو بھی ٹوک دیتے۔ بلکہ ایک مرتبہ اندرا گاندھی ملنے کے لیے آئی تو آپ نے انکار فرمایا، وہ عورت ہے، عورت سے کیسے ملے گی؟ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جب عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رمضان
یہ پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, عورتیں ساتھ بیٹھی. آج کیا ہو گیا معیار کچھ سمجھ نہیں آتا. اور یہ بات یہ ہے کہ بولو تو اچھا بھی نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں یہ سب کو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے. بھائی شریعت اسی کا نام, بلکہ میں کہتا ہوں حسنیت نام اس کا ہے کہ اگر تمہارا ذاتی معاملہ ہو تو پیچھے ہو جاؤ, اور حسینیت نام اس چیز کا ہے دین کے معاملے میں جان نہیں بتاتی. ذات کا معاملہ ہو تو پیچھے ہو جاؤ, اور دین کا معاملہ ہو لڑ پڑو کسی سے بھی, پھر دنیا مخالف ہو جائے, پھر لڑ پڑو دین کے معاملے میں. لیکن جب پہلے لڑائی نہیں ہے, لڑائی سے پہلے امام نے کتنے خطبے دیے, ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم قتل نہیں چاہتے, لیکن یہ آخری اسٹیپ پہ لڑنا. جب کوئی راستہ نہ ہو تو لوگ آخری کو پہلا بنا دیتے, تو پہلا مت بنانا آخری کو. بہرحال تو حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعویذ دیتے, تعویذات, اور ان کے تعویذات کو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لے کے جاتے ہیں. اور اللہ کے بندے میں کیا تاثیر تھی کہ جس کو تعویذ دے دیا اس کی زندگی بدل گئی. اور تعویذ دینے سے پہلے کہتے تھے بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا, ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا. اور کبھی تعویذ کے بدلے میں کسی سے پیسہ نہیں لیا, کیونکہ ان کے والد کی زندگی سامنے تھی. ایک بندہ آیا, مٹھائی دیا, اعلیٰ حضرت کو مٹھائی دیا, مٹھائی دی کر کے آپ نے مٹھائی لے کے رکھ دی. کیا کام ہے؟ کچھ نہیں. تو مٹھائی کس لیے لائی تھی؟ حضور تحفے میں ایسی لائے تھے. پھر تھوڑی دیر بیٹا کچھ کام ہے بولو, نہیں حضور کچھ نہیں, ایسی لایا تھا, ایسی آیا. مٹھائی کا دے کے جاؤ گھر میں رکھو, اندر زنانہ کھانے میں دے دو. پھر سے کہتا حضرت ایک تعویذ چاہیے. اعلیٰ حضرت نے تعویذ دیا اور کہا مٹھائی واپس لاؤ. مٹھائی واپس لائے, یہ تعویذ بھی لے, مٹھائی بھی لے جاؤ. حضور مٹھائی کیوں واپس ہو رہی؟ کہا تعویذ دیے جاتے, تعویذ بیچے نہیں جاتے. تعویذ کا دھندا نہیں ہوتا ہے. اپنے باپ کو دینا تھا, اپنے بابا کو دینا تھا, اسی پہ مت, کسی سے کچھ نہیں. ایک ایک کو ایک ایک ٹائم میں 10 تعویذات تھی. حضور مفتی اعظم کی زندگی کھلی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہاں تک ان کی بات کروں, لیکن ایک بات کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے, مجھے جانا بھی ہے. تو آپ رکے ہوئے تھے تعویذات دیتے. آج تو تعویذات بھی منہ دیکھ کر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ, رکشہ ڈرائیور آ جائے, کچھ پڑھا نہیں پڑا, اور اگر کوئی مالدار ہے تو حساب بیٹھو, پھر 2-5 منٹ پڑھا جاتا ہے, پھر ایسے سب نہیں ہے, لیکن اللہ ہے. مفتی اعظم ان کے سب ایک جیسے, امیر غریب میں کوئی فرق, غریب پرور پیر تھا. میں نے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا ان کے ساتھ, بلکہ جو بڑے بڈھے مجھے ملتے ہیں مفتی اعظم کو دیکھنے والے, تو میں اسے ہی کہتا ہوں کچھ نیا دیکھا ہو تو بتاؤ, تم نے خود دیکھا ہو تو بتاؤ. ایک صاحب نے مجھ سے کہا سید صاحب کیا بتائیں آپ کو, وہ کہتے ہیں کہ ایم پی کے بڑے میاں ملے تھے, رو پڑے, بولے میری بڑی غریبی تھی, میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اور میرا بڑا ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا. ایک مرتبہ میں نے کہا حضرت میں غریب, میرے گھر چلے, میرے گھر آئے تو دیکھا کہ ایک دم چھوٹا سا مکان ہے, مجھے میرے ہاتھ میں چپکے سے پیسے دیتے ہیں. فرمایا دورانی مرغی بنانا, تم بھی کھانا, اپنے بچوں کو بھی کھلانا, پیسے دے کر. دورانی مرغی کھانے والے لوگ تو آپ کے گھر آئے ہوں گے, لیکن خود جیب سے پیسے دے کر کے ذرا قریب تو بھی کھا لینا. یہ بہت بزرگ ہیں, لیکن بزرگ تو سبھی ایسے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے مفتی اعظم بیان کرنے بٹھایا ہے تو میں بیان کرتا ہوں. آپ کو اس کو غلط مطلب مت لینا میرے بھائی. تو آپ تعویذات دیتے, 10 تعویذ 20 تعویذ لوگ لے کے جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے نا کہ پھر مفت کے مال میں تو پھر ظاہر سی بات ہے آدمی تو چوڑا ہوتے ہی جاتا ہے نا, پھر یہ بھی اور پھر وہ بھی اور پھر وہ بھی, سبھی آ جاتے ہیں. تو مفتی اعظم رات کے 2-3 بجے تک تعویذ لینے والوں کو قطار لگے. اچھا مفتی اعظم ایسے پیر تھے, ایسے آدمی تھے, حضور کی سنت پر ایسا عمل کیا, انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں, کھانا بھی نہیں مانگتے تھے, گھر میں بھی نہیں مانگتے تھے کھانا, مریدوں میں بھی نہیں مانگتے تھے. اگر بھوک لگ جائے تو کیا کہتے تھے, اچھا میاں کھانا کھائیں گے, تو لوگ سمجھ جاتے تھے حضرت کو, اچھا آپ چائے پیئیں گے, ایسے اس طرح سے آپ کہتے تھے. آپ کی عادت تھی, تو مانگا نہیں کسی سے. تو وہ رکے تھے قیامگاہ پر, رات زیادہ ہو گئی, تعویذ لینے والے تعویذ لے کے گئے. حضور مفتی اعظم فرماتے تھے کہ جب میں اپنے کمرے میں اکیلے رہوں تو اجازت کے وقت سے آیا نہ کرے.
اب وہ تعویذ لینے والے تعویذ لے کے چلے گئے، جس کے گھر قیام تھا حضرت چلے گئے کمرے میں. حضرت کے کمرے میں جانے کے بعد میزبان کو خیال آیا، ارے آج رات کا کھانا تو حضرت نے کھایا ہی نہیں، نہ مانگا نہ کھایا نہ ہم نے کھلایا. اب وہ چلے گئے کمرے میں، کمرے کا دروازہ جب وہ بھیڑ دیا گیا. اس نے سوچا آپ کھائیں گے نہیں کیونکہ چند گھنٹے بچے ہیں فجر میں، کچھ کھائیں گے تو نہیں. تو اس نے کیا کیا، کچھ کھلانے سے اچھا ہے ایک دودھ کا گلاس گرم کر کے دودھ دے دو. اس نے خود ہی دودھ گرم کیا اور دودھ گرم کر کے حضور مفتی اعظم کے کمرے میں جذبات سے لے کے داخل ہوا. حضرت فرماتے تھے جب میں اکیلے رہوں کمرے میں اجازت کے بغیر کوئی نہ آیا کرے. اور ایسا ہوا کہ وہ جذبات کے اندر گھس گئے. جیسے ہی اندر گھسے تو کیا دیکھا کہ کسی نے مفتی اعظم کا مرڈر کر دیا. کسی نے مفتی اعظم کا مرڈر کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہ تو چیخ کے بے ہوش ہو گیا. پتہ نہیں کیا احساس ہوا ہوگا بندے کو، کیا میں کیا منہ اٹھا کر کے صبح لوگوں سے کہوں گا کہ میرے گھر میں اہل سنت کی اتنی بڑی امانت قتل ہو گئی، ٹکڑے ہو گئے اس کے. کیا جواب دوں گا میں لوگوں کو؟ تاجدار اہل سنت کی معمولی ہستی تھوڑی. محدث اعظم جس کو اپنے وقت کا ایسا عالم ہے جس کی اطاعت کی جائے، سید العلماء جسے مفتی اعظم ہیں، ان کے مرشد حضور ابو الحسین احمد نوری جسے اپنے وقت کا ولی کامل کہیں، پیدا ہونے کے دن کے ولی کامل، 6 مہینے کی عمر میں جس کو مرید کر کے خلافت بھی دے، اجازت بھی دے. یہ ریوڑیاں والی خلافت نہیں ہے کہ مرید کم اور خلیفہ زیادہ، یہ وہ میٹر نہیں ہے. یہ ماہرہ مطالعہ کی خلافت ہے. ہاں ماہرہ شریف کی، ہماری اہل سنت کی معتبر خانقاہوں کا مزاج ہی رہا اور ابھی بھی الحمدللہ ہے. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ کسی کے گھر گئے تو پھر جو بھی ہے، کیا چھوٹے مجھ سے بڑی بات تھوڑی کہہ سکتے ہیں، اپنی اوقات میں رہ کے بات کریں گے. بات یہ کرتا ہوں، آج کل تو میرے بھائی چرسیوں کو خلافت، گجڑیوں کو خلافت، بال عورتوں کی طرف پیچھے لٹکنے، کالے پیلے کپڑے ہیں، خلافتیں ہیں. اللہ رحمت فرمائے، کیا حال ہو گیا. ایک دور وہ بھی تھا، محبوب الہی سے کسی نے کہا حضرت امیر خلد کو خلافت دینے کا، اس کو بولو جاؤ پہلے پڑھے لکھے، پڑھ لکھ کر آئے. ایک مرتبہ بابا برہان الدین ولیب نے چادر ڈبل کر کے بچھائی، ڈبل چادر، اور اس پہ بیٹھ گئے. محبوب الہی نے بولا تجھے سلسلہ چشتیہ خلیفہ ہونے کا حق نہیں، تو ڈبل چادر پہ بیٹھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خلافت کیا چیز کیا ہوگی؟ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، میں کسی بندے کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، جنرل بات کرتا ہوں، اس کو کوئی آپ غلط نہیں کرتے. لیکن اگر مجمع میں کوئی شرابی بیٹھا ہو اور شراب کے خلاف تقریر ہو تو کوئی بولے کہ یار ہمارے خلاف، آپ کے خلاف نہیں بولا بھائی، شرابی کے خلاف بولا. تو حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد نے 6 مہینے کی عمر میں ان کو خلافت دی، منہ میں انگلی ڈال کر کے. تو